بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سب سے زیادہ سچے ہیں، ٹھیک ہے، تو سچوں کے سچے نبی ہیں، صادق المصدوق، سچوں سے بھی سچے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے۔ یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے صحابہ کا، اور ادب پتہ چل رہا ہے ان الفاظ سے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے تھے کہ آپ کی حدیث بیان فرما رہے ہیں اور بیان کرنے سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ جو بات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اصل میں بیان باب چل رہا ہے تقدیر کا، اور تقدیر کے مسائل میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے کا نام ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ نہ بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل مختار ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کہ بندے کو اہل سنت بندے کو خلق میں مجبور اور کسب میں بعطائے الہی مختار مانتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی بھی کام کا کرنا، ٹھیک ہے، تخلیق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کے لیے ایفرٹس اٹھانا، کسب کرنا، یہ بندے کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالق کل شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ خالق اللہ ہے، ہمارے تمام کاموں کا خالق اللہ ہے۔ بندہ فعل کی تخلیق نہیں کرتا، کام کو جو ہے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ اس کام کے کرنے کے لیے صرف ایفرٹس اٹھاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقکم وما تعملون، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تم جو کرتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسب کے معنی ہے اسباب کو جمع کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جانور ذبح کر رہا ہے تو جانور کے حلق پر چھری رکھ کر چلانا یہ بندے کا کام ہے، اسے ہم کسب کہیں گے، اور پھر جانور کا مردہ کر دینا یہ رب کا کام ہے۔ لہذا بندہ تو ذابح ہے، ذبح کرنے والا ہے، مگر ممیت نہیں، موت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اس ذات کو، یعنی کہ اس جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو ہم صرف ذبح کا فعل کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، ہم اسے موت نہیں دے رہے۔ حقیقت میں موت اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، تو تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خلق اور کسب، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا، کسب کا مطلب ہے اسباب کو جمع کرنا، اس کے لیے ایفرٹس اٹھانا۔ تو بندہ خالق نہیں ہے، بندہ کاسب ہے، بندہ کسی کام کے کرنے کے لیے ایفرٹس اٹھاتا ہے اور اپنی قوت کو صرف کرتا ہے، اپنی انرجی کو کیا کرتا ہے؟ یوٹیلائز کرتا ہے اس فعل کو کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو انجام ہے، یعنی جو وہ فعل کا وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حدیث کو دیکھیں، اب اتنا سمجھ میں آ گیا خلق اور کسب کے درمیان فرق کیا ہے۔ اللہ خالق ہے، بندہ کاسب ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب حدیث کی طرف دیکھیں، کیا فرمایا کہ اِنَّ خَلَقَ احدکم یجمع فی بطن
امہ اربعین یومن نطفتن، کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ثم یکون ثم یکون علقتن، پھر اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر خون کی پھٹک. ثم یکون علقتن مثل ذالک ثم یکون مضغتن مثل ذالک، پھر اس کے بعد گوشت کے لتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے. مثل ذالک کہہ کر جو ہے اس کی مدت بیان کر رہے ہیں، یعنی 40 دن نطفے کی شکل میں، 40 دن علقہ خون کی جو جمع ہوا خون ہوتا ہے اس کی شکل میں، پھر 40 دن مضغہ یعنی کہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم، آگے دیکھیں. ہاں، اب آگے فرماتے ثم یکون ثم یبعث ثم یبعث اللہ الیہ ملکن، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے. ملک لام کی زبر کے ساتھ فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک فرشتے بھیج دیتا ہے بِأَرْبَعِ کَلِمَاتٍ، 4 باتوں کے ساتھ، یعنی 4 باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، تو وہ فرشتہ اس کا عمل لکھتا ہے، وَأَجَلَهُ، اور اس کی موت، وَرِزْقَهُ، اور اس کا رزق، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور اس کی بدبختی اور نیک بختی کی بارے میں لکھتا ہے. ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الروح، پھر اس کے بعد اس کی روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی کہ اس گوشت کے لتھڑے میں اللہ تعالیٰ روح کو ڈال دیتا ہے. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. إِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بے شک تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے ساتھ اہل جنت کے جیسے اعمال کرتا ہے. حَتَّى يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان، کیا فرمایا، اس کے اور اس کے درمیان جو ہے الا ذراع، صرف 1 ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص جنتیوں کی طرح نیک اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ بالکل جنت میں چلا جائے، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تو پھر اچانک سابق آ جاتی ہے، یعنی غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر. الکتاب سے مراد لکھا ہوا تقدیر، پھر تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جو ہے دوزخیوں کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر تم میں سے کوئی شخص دوزخیوں کی طرح کام کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ پھر جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. متفقون علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت جو ہے بندے کا رزق، اس کی موت، اس کا نیک ہونا یا برا ہونا، اور آگے کیا فرمایا، اس کا نر ہونا یا مادہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیدائش کے پہلے ہی لکھ دیتا ہے. یعنی ماں کے رحم میں مادہ 40 دن تک اسی حالت یعنی سفید رنگ میں رہتا ہے، پھر سرخ رنگ کا خون بن جاتا ہے، پھر 40 روز کے بعد جم کر گوشت بن جاتا ہے. فرشتہ ایک بار نہیں آتا بلکہ کئی مرتبہ آتا ہے. پہلے 40 دن بعد اجزاء کی بنیاد رکھ دیتا ہے، پھر بچے کے اعضاء بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 4 ماہ بعد
بچے کے اجزاء باڈی کے پارٹس مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہاں یہ اشکال آتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چھٹے ہفتے میں بچے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کیا بچے کا دل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں 4 مہینے سے پہلے ہی جان پڑ چکی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دل کا دھڑکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں روح پڑ چکی ہے، کیونکہ 4 ماہ سے قبل جو بچہ بڑھتا ہے تو یہ بڑھنا پودوں کی طرح ہے، جیسے پودے بے جان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بڑھتے ہیں، جبکہ اور یہ چونکہ ماں کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا حصہ ہوتا ہے، تو جس طرح ماں کا جسم بڑھتا ہے بچے کا بھی جسم بڑھتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر روح نہیں آئی، وہ الگ سے ایک نیو جو ہے انسان تصور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صرف جسم کا بڑھنے سے اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھا جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر روح نہیں سمجھی جائے گی، جبکہ نفخ روح یعنی روح کا ڈالا جانا یہ 4 ماہ بعد جان پڑنے کے بعد بچے کی حرکت حسی اور ارادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سائنس کا یہ کہنا کہ دل اس کا پہلے ہی بن جاتا ہے تو یہ حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حمل کی اتنی مدت کس حکمت کے تحت رکھی ہے؟ وہ چاہے تو ایک دم سے ماں کے پیٹ میں بچے کو بڑا کر دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دم سے ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو جانا ماں کے لیے باعث مشقت ہے، کہ ماں کو اس کی عادت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ماں کے اوپر آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دھیرے دھیرے بچے کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ عز و جل کی قدرت و نعمت کا اظہار ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس سے سلامتی کی دعائیں مانگے، کیونکہ معلوم نہیں کہ بچہ سلامت رہے گا یا پھر پیٹ میں ہی مر جائے گا، تو دعا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے، کیونکہ اس کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بندے کا پیدا کرنے کے اوپر اس طرح کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ بچے کو وہ کس طرح بڑا کرے، تو بس وہ دعا ہی کر سکتا ہے، تو اس طرح سے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا، ان میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، جو ذات ایک قطرے سے ایک جان کو پیدا کر سکتی ہے وہی ذات مرنے کے بعد ایک ذرے سے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ فرشتے کو یہ علم غیب عطا کیا جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کیا کرے گا، کب کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا ایمان پر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء اور خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام فرشتوں سے بھی افضل ہے، تمام فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم بھی جو ہے باقیوں سے اعلیٰ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جہنم میں جانے کا تعلق فقط علم الہی کے ساتھ معلق نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ مخلوق سے وہ عمل ہو، لہٰذا دوزخی کا دوزخ میں جانا اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، اسے مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ دوزخیوں والے کام کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکوں کاروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے کرتے پھر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا کیا معنی کہ ایک آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے پھر اچانک جو ہے اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، بعد میں جو ہے ہو سکتا اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے آخر وقت میں جو ہے ایمان سے ہٹ جائے گا، کفر اختیار کر لے گا، یا پھر گناہ گاری کے کام کرے گا اور پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ اور ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے جنت میں جائے گا، لیکن وہ اعمال برے کر رہا ہے، گناہ کے اعمال کر رہا ہے، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اچھے اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ ظاہراً کوئی آدمی نیک لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جنتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا انجام خراب ہو جائے، اور ظاہراً کوئی آدمی بہت برا فاسق لگتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے آخر مرنے سے پہلے جو ہے نیک بن جائے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ انجام کیا ہوگا، اسی لیے جو ہے لوگوں کو بہت بری طرح سے ٹریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے بالکل کافروں جیسا رویہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے اور پھر جو ہے متقی بن کر جنت میں چلا جائے۔ تو کسی کو بھی جو ہے
اپنے تقوی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کوئی گناہ گار ہے تو اسے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیشہ جو ہے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگلی حدیث میں آئے گا کہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بچے کی پرورش پیٹ میں اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق، اس کا جو ہے نیک ہونا، بد ہونا، یہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اگلی حدیث، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد، بے شک بندہ کیا کرتا ہے، لا يعمل عمل اہل النار، کہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، وانہ من اہل الجنت، حالانکہ وہ جنتی ہوتے ہیں، ويعمل عمل اہل الجنت، اور بعض جو ہیں جنتیوں جیسے کام کرتے ہیں، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ وہ دوزخی ہوتے ہیں، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، متفق علیہ، بے شک اعمال کا دار و مدار، در حقیقت اعمال کا اعتبار ان کے خاتمے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل زبردست دلیل ہے، یہ بیان کیا گیا کہ انجام کا اعتبار ہے، زندگی بھر آدمی جو بھی اعمال کرتا ہے، اگر کسی شخص کے متعلق جاننا ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو یہ بات اس کے مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ جب اگر اس کی موت جو ہے ایمان کی حالت میں اور نیک کام کرتے ہوئے ہوئی، تو اس آدمی کے متعلق حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ ہاں بابا یہ آدمی اچھا آدمی تھا، اور اگر کسی کا انجام جو ہے مرتے وقت برے اعمال پر ہوا، ٹھیک ہے، یا کفر کی حالت میں ہوا، تو انجام کا اعتبار ہے، بھلے زندگی میں اس نے کتنے ہی نیک اچھے اعمال کیے ہوں، تو اینڈ کیسا ہے اس کے اوپر اس کے سارے اعمال کا اعتبار ہوگا جو بھی اس نے زندگی بھر کیے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہوں انہیں جہنمی سمجھا جائے، اور جو گناہ کر کے کام کرتے ہوں انہیں نیک سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یعنی جن کے عقائد درست نہ ہوں، وہ اگرچہ نمازی پرہیزی ہوں لیکن وہ جہنمی ہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، کیونکہ صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ وہ بے عمل ہو، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ صحیح نہیں تو جنت میں داخلہ ہی نہیں، یہ ہم حدیث سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہاں اگر اعمال میں کمی زیادتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے، یا پھر اس کی سزا دے کر پھر دوبارہ جنت میں ڈال دے، لیکن ایمان صحیح نہیں تو پھر اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے کوئی بھی اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ نیک اعمال کرتے کرتے شیطان کے قابو میں آ کر گمراہ ہو جاتا ہے، اور اسی گمراہی میں اس کی موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص گناہ گار ہوتا ہے اور لیکن خوشبخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی ہدایت دیتا ہے، اور وہ گناہ چھوڑ کر نیکوکار بن جاتا ہے اور اسی پر مر کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بالخواتیم سے مراد یہ ہے کہ خاتمے پر اس کی ڈپینڈنسی ہے۔ کئی ایسے لوگ دیکھے سنے گئے ہیں جو پہلے پرہیزی نمازی تھے، مرتے وقت مرتد اور کافر ہو کر مرے، اور کئی ایسے ہیں جو کافر تھے لیکن مسلمان ہو کر مرے، لہٰذا نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، اگر ایمان ضائع ہو گیا تو نیکیاں بھی ضائع ہو جائے گی، اسی لیے ہمیشہ کلمے پر موت کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے میں بلایا گیا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طوبی لہذا عصفور من عصافیر الجنہ، کہنے لگے کہ خوشخبری ہو، طوبا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری ہو، کنگریچولیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو طوبا خوشخبری ہو اس کے لیے، کس کے لیے، وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا، عصفور چڑیا کو کہتے ہیں اسپیرو،
ٹھیک ہے، اسافیر اس کی جمع آتی ہے، تو عصفور من اسافیر الجنہ، جنت کی چڑیاؤں میں سے ایک چڑیا، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ مرا تھا تو اسے تشبیہ دے رہے ہیں جنت کی چڑیا سے، ٹھیک ہے۔ لم یعمل السوء، کہ اس نے تو کوئی بھی گناہ کا وقت پایا ہی نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، اور نہ ہی اس کا موقع اسے ملا، یعنی نہ ہی اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اسے اس کا موقع ملا۔ فقال، تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، او غیر ذالک یا عائشہ، کہ اے عائشہ اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے، ان اللہ خلق للجنت اہلا خلقہم لہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں دیکھیں جی، اے عائشہ اس کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں، ان اللہ خلق للجنت اہلا خلقہم لہا، اللہ نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں، وہم فی اصلاب آبائہم، جنہیں ان کے باپ کی پشتوں میں جنت کے لیے بنایا گیا ہے، وخلق للنار اہلا، اور جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو بنا گیا، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، حالانکہ وہ ان کے باپ کی پشتوں میں دوزخ کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، رواہ مسلم۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ بات بتائی کہ جو بچے مر گئے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں کہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پیدا ہوتی مر گئے یا 1 سال کے اندر مر گئے، بالکل جنہیں شعور نہیں ہوتا، ایسا بچہ مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کہ کیا وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ بہت اہم ہے، سمجھنے والا ہے کہ چھوٹا بچہ جب مر جائے، نابالغ بچہ، تو وہ جنت میں جائے گا یا جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جائیں وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن کفار کے چھوٹے بچے مر جائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور بعض علماء نے دیگر قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ کفار کے چھوٹے ناسمجھ بچے جنت میں جائیں گے، کہ انہوں نے کوئی کفر اور شرک نہیں کیا جس کی انہیں سزا دی جائے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ کفار کے چھوٹے بچے جنت اور دوزخ کے درمیان رہیں گے، جسے اعراف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ کفار کے چھوٹے بچے جنتیوں کے خدام ہوں گے، یعنی کہ جنتی جو لوگ ہوں گے جنت میں ان کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے۔ محققین علماء کرام نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اس پر سب علماء متفق ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات پر تو سب لوگ ایگری کرتے ہیں۔ کفار کے وہ نابالغ بچے جو سمجھدار ہیں اور پھر بھی کفر و شرک کریں تو وہ جہنم میں جائیں گے، اس بات پر بھی سب لوگ ایگری کرتے ہیں۔ اختلاف صرف ان بچوں کا ہے کہ کافر کا بچہ ہو اور بالکل نابالغ چھوٹا ہو، جیسے کہ 1 سال کا بچہ ہے بالکل چھوٹا جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو وہ مر گیا تو وہ کہاں جائے گا۔ تو بہر کیف اس میں کئی اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تو بس اس میں خاموشی اختیار کر لیں، لیکن مسلمانوں کے جو بچے مر جائیں تو وہ ضرور جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنی حدیثیں کافی ہیں، آگے پھر اگلے درس میں شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔